السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج انشاءاللہ میری گفتگو کا محور ہوگا یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کے اور کبھی نعمت سے محروم کر کے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محروم کر کے کیا، حتیٰ کہ ایک روز زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کو، جو ان کے زیر کفالت تھیں، بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو بے اختیار اپنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ جب آپ کو یہ عظیم بشارت ملی تب آپ نے بڑے تعجب سے فرمایا، ربی انا یکون لی غلام، میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ کانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 90 سال تھی، بعض کے مطابق 120 سال۔ ویسے آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کافی معمر ہو چکے تھے، واللہ عالم۔ ایک مرتبہ کچھ بچوں نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا، آؤ کھیلنے چلیں۔ آپ نے کہا، ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، جس کا مصداق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے انہیں بچپن ہی سے دانائی عطا کی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑی عمدہ اخلاق والے تھے، بری عادتوں سے پاک تھے، اللہ کے احکام کی تعمیل اور ممنوع کاموں سے اجتناب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، آپ سردار اور ضابط نفس تھے، آپ کو اپنے نفس پر مکمل کنٹرول تھا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھ سے افضل ہیں، میں نے تو اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سلامتی کی عظیم بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی کا مژدہ سنایا، ولادت کے وقت بھی، موت کے وقت بھی، بعث بعد الموت کے وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان 3 دشوار ترین مقامات پر سلامتی کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، کیونکہ جب انسان ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو روتا ہے اور چیختا ہے اور غم و تفکرات کا سامنا کرنے کے لیے اس جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت پر اللہ نے آپ کو سلامتی کی بشارت دی۔ دوسرا وہ مقام جس دن وہ مرے گا، موت کا وقت بھی بہت دشواری کا وقت ہوتا ہے۔ انسان آباد اور گہما گہمی والی دنیا کو چھوڑ کر قبرستان کی خاموش دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے وقت میں بھی آپ کو سلامتی کی بشارت دی اور فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ تیسرا وہ وقت جب انسان اپنی جزا و سزا کے لیے قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں اکٹھا ہوگا۔ یہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سورج سوانیزے پر ہوگا، سب پسینے میں شرابور ہوں گے، سخت ہولناکی کا وقت ہوگا۔ اس سخت پریشانی کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یعنی آپ کے لیے سلامتی ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن بھی۔ یہ 3 مراحل انسان کے لیے بڑے کٹھن اور دشوار ہوتے ہیں۔ ان تینوں مراحل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی کی عظیم بشارت دی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2379۔ آپ کی شہادت کے بارے میں علماء نے کئی اسباب بیان کیے ہیں، لیکن جو سب سے مشہور ہے اسی کو میں ذکر کر رہی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہ تھا۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو عورت ناراض ہو گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ اس کا مکمل عاشق ہو چکا ہے، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا جس نے آپ کو شہید کر دیا۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے یا طبعی موت سے مرے، اس میں بھی علماء کے دو رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ طبعی موت سے مرے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم سے بھاگ کر ایک درخت کے اندر چھپ گئے، دشمنوں نے آری لے کر چیرنا شروع کر دیا اور پھر آپ کا جسم مبارک دو ٹکڑے ہو گیا، اس طرح آپ شہید ہو گئے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی النبی۔